بالله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قابل قدر بزرگوں اور بھائیوں، گزشتہ سے پیوستہ بیان میں آپ حضرات کے سامنے قیامت کی علامات کے متعلق بعض گزارشات کی تھی، جن میں ایک حتمی امر کہ قیامت کا وقوع کی جو اصل گھڑی اور اصل وقت ہے وہ اللہ رب العزت کے ساتھ خاص ہے۔ بعض علامات قیامت کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلائی گئی اور آپ نے وہ علامات امت کو بتلائی ہیں، جن میں سے بعض بیان ہو چکی ہیں۔ علامات قیامت یہ تین قسم پر ہیں۔ بعض وہ علامات ہیں جو علامات صغرا کہلاتی ہیں۔ نمبر دو وہ علامات ہیں جو علامات متوسطہ کہلاتی ہیں، اور نمبر تین وہ علامات ہیں جو علامات کبریٰ کہلاتی ہیں۔ علامات صغریٰ میں وہ علامات ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمان کے قریب کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آخری زمانہ ہے۔ آپ کی نبوت اور رسالت کا دور قیامت کے ساتھ متصل ہے۔ دور نبوت اور زمان رسالت کے اختتام یعنی اس نبوت اور رسالت کے احکام کا اینڈ اور اختتام قیامت ہے۔ تو بعض وہ علامات ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمان کے بالکل قریب ہیں۔ ان میں سے ایک علامت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین یہ گفتگو کر رہے تھے قیامت کے متعلق، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 6 چیزیں ہیں، 6 چیزیں ہیں، ان کو شمار کر لے،
بین یدی الساعہ قیامت سے پہلے ان 6 چیزوں میں فرمایا سب سے پہلی چیز ہے موتی، میرا مر جانا، دنیا سے چلا جانا۔ یہ حدیث کی متعدد کتب میں پائی گئی، بخاری شریف میں بھی ہے 3176 نمبر پر، مسلم شریف میں بھی ہے، کیونکہ آپ کی وفات یہ امت کے لیے ایک صدمہ بھی ہے اور امتحان و اختبار کا ایک باب بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں امان ہوں، میری زندگی امان ہے لأصحابی، صحابہ کے لیے، اور میرے صحابہ امانتن لامتی، میری امت کے لیے امان ہے۔ تو آپ کی زندگی جس صحابہ کے لیے امان تھی، اور یہ بات ذہن میں رکھ لو کہ قیامت اس عالم کے فساد حتمی کا نام ہے، فساد حتمی، فساد کامل کا نام ہے، اس پورے جہان کا ختم ہونا اور اس کا مکمل بگاڑ ہونا۔ جیسے فرمایا وَإِذَا السَّمَاءُ انفطرت وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ۔ کہ قیامت نام ہے فساد تام، فساد کبیر، پورے بگاڑ کا، کہ قیامت آنے سے ستارے جھڑ جائیں گے، آسمان پھٹ جائیں گے، پہاڑ یہ ریزہ ریزہ ہو کر روئی کے گالوں کی طرح یہ اڑتے ہوں گے، اور سمندر یہ بہا دیے جائیں گے، سمندروں کے پانی ختم کر دیے جائیں گے۔ یہ فساد کبیر ہے، اور اس فساد کبیر سے پہلے علامات قیامت وہ ہیں کہ جن میں درجہ بدرجہ اس فساد کبیر کا قرب ہے اور اس کے ساتھ مناسبت ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا حادثہ یہ معمولی حادثہ نہیں، آپ کا دنیا سے چلا جانا حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہی کہ لما کان یوم الذی دخل فیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ تھا، کہ وہ دن جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں داخل ہوئے، تشریف لائے، اضاء منہا کل شیء، ہمیں اتنی خوشی ہوئی کہ ہمیں ہر چیز چمکتی نظر آتی تھی۔ اضاء ہر چیز چمک رہی تھی، اتنی ہمیں خوشی ہوئی۔ جس چیز پہ بھی نظر پڑتی، جب آدمی کا دل خوش ہو تو منظر بھی اچھا لگتا ہے۔ جب آپ مدینہ میں تشریف لائے تو فرمایا اضاء منہا کل شیء، آپ کی اس نجیت اور اس آنے سے مدینے کی ہر چیز چمکتی نظر آتی تھی۔ اور فرمایا کہ فلما کان الیوم
تو فرمایا اسلم منہا کل شیء، تو ہمیں یوں معلوم ہوتا تھا کہ پورے مدینہ میں اندھیرا ہے، پورے غم کی وجہ سے اور دکھ کی وجہ سے ہمیں کوئی چمکنے والی چیز بھی چمکدار معلوم نہیں ہوتی تھی. ہمیں یوں محسوس ہوتا تھا کہ جیسے مدینہ میں اندھیرا چھا گیا. یہ حالت تھی. یہ آپ کی موت کا حادثہ یہ بہت بڑا حادثہ تھا. اور فرماتی ہیں کہ ما نفذنا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم الایدی، کہ ہم نے جب آپ کو دفن کیا اپنے ہاتھوں سے مٹی اٹھا کر، آپ کو قبر مبارک میں دفن کیا اپنے ہاتھوں سے، اور ابھی تک ہم نے اپنے ہاتھ صاف کیے تھے. وہ مٹی کی گرد جو آپ پر مٹی ڈالی گئی، وہ اس کی گرد وہ ہمارے ہاتھوں پر تھی کہ ان کرنا، کہ اسی حالت میں حتیٰ ان کرنا قلوبنا، حتیٰ کہ ہمارے دل وہ ایسی چیز محسوس کر رہے تھے کہ جس کو بیان نہیں کیا جا سکتا. آپ کے غم میں اور آپ کی جدائی میں ہمارے دل ان کرنا نکرا، اوپری چیز، ان کے اندر خوشیاں تو ختم ہو چکی تھی. غم تھا اور غم اتنا اوپرا سا غم تھا کہ جس غم کی کیفیت کو الفاظ میں نہیں ڈالا جا سکتا، بیان نہیں کیا جا سکتا. تو حل ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کا حادثہ یہ بہت بڑا حادثہ تھا. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اس کی طرف نشاندہی کی مختلف انداز میں. ایک اور نمبر دو یہ ذکر کیا کہ جب تک پیغمبر دنیا میں کہیں زندہ ہو قیامت نہیں ہو سکتی. قیامت کی شرط ہے موت کی، میرا مر جانا اور میرا دنیا سے چلا جانا. یہ جو آج کل لوگ حیات النبی حیات النبی حیات النبی اس پہ جھگڑا کر رہے ہیں، یہ دراصل قیامت کے منکر ہے. حقیقت بات یہ ہے کہ یہ قیامت کے منکر ہے. اگر نبی زندہ ہو قیامت قائم ہو سکتی نہیں. نبی کی وفات یہ قیامت کے لیے شرط ہے. اور فرمایا موتی، میرا دنیا سے مر جانا، اگر ہو حیاتی پھر قیامت نہیں ہو سکتی. دنیا والی حیات جو موت کے متناقض، موت کی نقیض، اس کے ہوتے ہوئے قیامت نہیں آتی. نبی کی شان تو بہت اونچی ہے. آپ نے فرمایا مسلم شریف، فرمایا لا تقوم الساعۃ حتی لا یقال فی الارض اللہ اللہ اے لا الہ الا اللہ، کہ میرا ایک امتی بھی جو سچے عقیدے والا، مسئلہ توحید میں پختہ، میرا ایک امتی بھی فی الارض زمین کے اندر، فی الارض زمین کے اندر زندہ رہ گیا. ایک امتی زمین کے اندر زندہ رہ گیا. فرمایا لا تقوم الساعۃ، پھر نہیں آ سکتی. اس لیے فرمایا کہ قیامت کے لیے شرط ہے میرا مر جانا. نبی کا امتی بھی زندہ ہو قیامت
حجرہ مبارکہ میں زندہ ہوں، نمازیں بھی پڑھتے ہوں اور حیات بھی دنیاوی کلام سلام سنتے بھی ہوں، سفارشیں کرتے بھی ہوں، اور یہ پاکستانی دجال جو وہاں جاتے ہیں ان کو پہچانتے بھی ہوں کہ یہ بہاولپور کا دجال آیا ہے، یہ فلانے ایریے کا بے ایمان آیا ہے، ان کو پہچانتے بھی ہوں، ان کا کلام و سلام سنتے بھی ہوں، تو پھر قیامت نہیں آ سکتی۔ تو علامات قیامت، اشراط قیامت، شرائط قیامت بھی یہ شرط ہے ممات النبی، نبی کی ممات، نبی کی موت، نبی کی وفات، یہ شرط ہے۔ تو آپ سمجھتے ہیں معمولی مسئلہ ہے، جتنے المحنت کرنے والے اور اکابر بزرگ کرنے والے، حقیقت یہ ہے کہ قیامت کے منکر ہیں۔ اگر نبی قبروں میں جہاں زمین کے نیچے زندہ ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، سلام کلام سن رہے ہیں، تو کبھی قیامت آ ہی نہیں سکتی۔ اللہ نے اپنے محبوب کو فرمایا قیامت تو ایک بڑا حادثہ ہے نا، سب سے بڑا حادثہ، حادثوں کی انتہا، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، وہ تو بہت بڑا حادثہ ہے۔ اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، عام دنیاوی عذاب کا قانون بھی یہ ہے کہ آپ جب تک ان کے اندر زندہ موجود ہیں تو ان پر دنیاوی عذاب بھی مسلط نہیں کروں گا۔ پیغمبر کے ہوتے ہوئے دنیاوی عذاب بھی آ سکتا نہیں، اور پیغمبر دنیا میں زندہ ہوں، مسجد نبوی میں، اور یہ بھی بڑی عجیب عقیدہ ہے، عقدہ ہے کہ پیغمبر کریم امت کو یہ فرمائیں کہ جو آدمی گھروں میں نماز پڑھے اور مسجد نبوی میں نہ پڑھے جماعت کے ساتھ، میرا دل کرتا ہے کہ میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں، بچوں کا خطرہ ہوتا ہے، اور خود 1400 سال ہو گئے، حیات دنیاوی بھی ہے اور ایک نماز بھی جماعت کے ساتھ نہیں پڑھی۔ عقیدہ دیکھو، یہ لڑ بات کی، اور یہ کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں۔ 1400 سال گزر گئے، اپنی مسجد میں ایک نماز جماعت سے نہیں پڑھی، وفات کے بعد 3 دن تک دفن بھی نہیں ہوئے، اسی طرح نمازیں ہوتی رہی۔ آپ کا وجود مبارک حجرہ میں تھا، ابھی قبر مبارک میں بھی نہیں تھا، اور دفن بھی اس لیے نہیں ہوئے، ایک تو جنازے کی کثرت تھی، سب نے جنازہ پڑھنا تھا، یہاں پر بھی بعض بدماش قسم کے فرقے یہ کہتی صحابہ نے دفن نہیں کیا، خلافت کی بات میں لگے رہے، یہ بھی ان کا اپنا ایک اندر کی خباثت ہے۔ میں نے کہا کہ جلدی دفن کا مقتضا کیا ہے، مقتضی کیا ہے؟ جلدی دفن کا مقتضی یہ ہوتا ہے کہ میت کی لاش خراب نہ ہو، اس لیے کہتے ہیں اس کو جلدی دفن کرو، اس کی لاش خراب نہ ہو۔ اور پیغمبر کی میت وہ ہوتی ہے جو قیامت تک اسی طرح کرو تازہ اور محفوظ ہوتی ہے۔ وہاں پر یہ وجہ ہی نہیں ہے، اسرعوا بالجنازہ جہاں وجہ ہی نہیں، وہ تو وجہ ہے کہ عام مردوں کو جلدی دفن کرو کہ ان کی لاش خراب ہو، ان کی میت خراب ہو، اور پیغمبر کریم کی میت مبارک وہ آج بھی تک
ایسی ہے حال یوم جیسے آج موت واقع ہوئی ہے، یعنی ترو تازہ خوشبودار۔ اور حضرت علی بات میں نے آپ کو غسل دیا، حالانکہ وقت گزر گیا تھا کافی، اور غسل دینے کے بعد میں واجب نہیں، میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود میں عام مردوں کی طرح بھی اکڑاؤ یا کوئی سختی اس طرح کوئی ہو، تو فرماتے ہیں نہیں۔ جب میں غسل دیا تو میرے دل سے یہ آواز نکلی طبت حیا و میتا، اللہ کے محبوب آپ کی میت بھی طیب تھی، آپ کی زندگی بھی طیب تھی، آپ کی میت بھی طیب ہے، اور میت بھی تروتازہ ہے۔ طیب وہ ہوتا ہے جس میں تازگی ہو، آپ کی میت تازہ، آپ کی زندگی تازہ۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا 3 دن تک صحابہ کرام نے آپ کا جنازہ پڑھا، حجرہ ام المومنین میں داخل ہو گیا، 10 افراد داخل ہوتے، 10 افراد، وہ حجرہ اتنا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جنازہ پڑھتے، بڑھاتے، انصار نے جنازہ پڑھا، مہاجرین نے جنازہ پڑھا، عورتوں نے جنازہ پڑھا، بچوں نے جنازہ پڑھا۔ لم یبقى من المہاجرین والانصار، مہاجرین و انصار میں کوئی بھی نہ بچا، سب نے نبی کریم علیہ السلام کا جنازہ پڑھا۔ اب 10 آدمی پر کتنی دیر لگے گی؟ وہاں تو لاکھوں آدمی تھے، 10 آدمی، ایک تو یہ تاخیر تھی، تو 3 دن تک نبی کریم علیہ السلام کا جنازہ ہوتا رہا۔ اور اس دوران کتنی نمازوں گزری؟ دن میں کتنی نمازیں؟ 3 کو 5 سے ضرب دو، ان 15 میں سے کوئی ایک نماز پڑھی ہو؟ پوچھو ان صوفیوں سے۔ اس عقیدہ کی زیادہ آج کل اشاعت کر رہے ہیں بسترا بند کمپنی، انہوں نے یہ دین کی دعوت اصل ایمان سمجھا ہوتا ہے، ہر جگہ پہ اس کے دائرے میں۔ خیر تو میں عرض اور کر رہا تھا، میں یہ کر رہا تھا کہ نبی کی موت یہ قیامت کی شان ہے، موت بھی وہ یہ مسئلہ نہیں بیان کر رہا، اپنے موضوع کی طرف آ رہا۔ ایک اسی طرح اللہ رب العزت نے خود ایک علامت بیان کی، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ایک بار بد مذہب پھر ایسے بھی نکلے جیسے ابو الخیر ازدی، ملتانی اور اس کے چلے، اور اسی طرح مرزا قادیانی طرح ان کے بعد پھر کے لاہوریے، پرویزی، منکرین حدیث، اس طرح کے اہل باطل وہ یہ کہا کرتے ہیں کہ علامات قیامت ہے ہی کوئی، قیامت کی کوئی علامتیں نہیں۔ خیر ایک اور علامت قرآن میں ذکر کی، فرمایا اقتربت الساعہ
چاند دو ٹکڑے ہوا، اور کہ شریف کے مطالبہ پر بخاری شریف میں بھی یہ حدیث موجود ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، یہ جو مودودی ہے، مودودی کو اس میں شک ہے، کبھی انکار کرتا ہے کبھی کچھ کرتا ہے کہ چاند ٹکڑے ہوا یا نہیں. ہر شخص کا حق بنتا ہے، وہ مولوی تو تھا نہیں، وہ سکول کی مصیبت تھی اور اوپر لیول مولویوں کا لگا تھا، تو پتہ چلتا کوئی بھی نہیں تھا، وہ رے تھا، رے آخر پہ رے. تو خیر ہر وقت وہ اس کو بڑا تردد ہوا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ پیغمبر کا صحابی، وہ فرماتی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شک القمر علی عہد رسول اللہ، ایک شک القمر علی عہد رسول اللہ، رسول پاک کے زمانے میں چاند کے دو ٹکڑے ہوئے، دو ٹکڑے ہوئے. یہ پیغمبر کا صحابی ہے. اب حضرت عبداللہ ابن مسعود کی خبر صحیح ہے یا مودودی صاحب اور صحیح سند کے ساتھ فرماتے ہیں شک القمر، چاند دو ٹکڑے ہوا، اور آپ کے زمانے میں حدیث فرمایا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم حتی رأیت الجبل، ابن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا پہاڑ، کہ پہاڑ کے درمیان میں دو پہاڑ تھے، درمیان میں جو فرجہ اور سوراخ ہے، ایک پہاڑ اس طرف دوسرا پہاڑ اس طرف، تو چاند کا ٹکڑا ایک اس پہاڑ کی طرف آیا اور ایک اس پہاڑ کی طرف آیا. یہ آپ کے معجزات میں سے بھی ہے. اب یہاں پر بھی یار لوگوں کی بڑی بات ہی، ایک تو رضا خانی ہے. رضا خانی کہتی پتہ لگا نا چاند پر تصرف ہے کہ نہیں. رضا خانی کہتی ہے چاند سورج یہ رسول پاک اور عبد القادر جیلانی چلا رہے. یہ رضا خانیوں کا نظریہ ہے، اور اس کو بڑا بیان کریں گے. دیکھو جی چاند کے ٹکڑے کیے ہمارے نبی نے، چاند کے ٹکڑے ہوئے، اور ایک طرف وہ بے علم خطیب وہ یہ کہتی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی کا اشارہ کیا اور چاند ٹکڑے ہو گیا. یہ تو خیر آپ نے بھی سنا ہے، انگلی کا اشارہ کیا اور چاند ٹکڑے ہو گیا. دونوں جھوٹے، دو جھوٹے. چاند ٹکڑے ہوا کوئی شک نہیں، لیکن جہاں توجہ کرنا ہے بات سمجھنی ہے کہ چاند کے ٹکڑے ہوئے کیسے ہوئے. جب ہونے کی حقیقت بھی سمجھ آئی. یہ جتنے مشرکین مبتدعین رضا خانی اور روافض اور ان کے ساتھ ملتے پھرتے وہ توحید پر ڈاکہ ڈالنے لگتے ہیں، تو بہانہ معجزے کا بناتے ہیں. انہیں معجزے کی حقیقت کے نہیں پتا. ایک معجزہ پیش دیں گے اور کہہ دیں گے دکھانا یوں کر سکتے ہیں، تو یوں کیوں نہیں کر سکتے، یوں اور یوں. اور یہی بیماری ان لڑوں میں بھی ہے. یہ بدتی اہل بدعت لڑنے والے ان میں بھی یہی بیماری ہے. یہ بھی کہتے ہیں دیکھا نا بدر کے مردوں نے سنا تھا نا، لہذا ہمارا سادہ بھی سنتا ہے. ہم کہتے ہیں وہاں ابو جہل تھا اور تیرا دادا. کیونکہ جو ناچے
یہ قرآن حدیث نہیں، لہذا سے ملا کی تحقیق ہے، لہذا کشید ہے، تو معجزے کو غلط رنگ دے گی. یہ آپ سن چکے ہیں اس کی حقیقت. اب ذرا دیکھنا ہے، پہلے تو یہ دیکھو کہ آپ کے خطیب خطبہ جو کہتے ہیں نا کہ آپ نے اشارہ کیا، یہ میرے پاس مانی ہے. سید محمود آلوسی بغدادی جو بغداد کے مانے ہوئے مفتی بھی اور بہت بڑے مفسر، روح المعانی جیسی کتاب کے مؤلف اور مصنف بھی، اس پر کہتے ہوئے لکھتے ہیں، فرماتے ہیں وَقَدْ شَاءَ أَنَّ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم أَشَارَ إِلَى الْقَمَرِ. یہ بات لوگوں میں مشہور ہوئی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کی طرف اشارہ کیا، شکا اور چاند دو ٹکڑے ہو گیا. وَلَمْ أَرَهُ فِي خَبَرٍ صَحِيٍّ، لیکن آج تک میں نے کسی صحیح حدیث میں اشارے والی بات نہیں، اور یہ بات صحیح ہے. میں نے بھی اس پر جستجو کی کہ کہیں اشارہ مل جائے، اشارے والی بات مل جائے، لیکن اشارے والی بات کسی حدیث میں نہیں. بات صحیح، اس لیے خطیبوں کو بھی بتا دینا. اور میں بات آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ رسول پاک بات کرنا اور جھوٹ بولنا اس کو علماء نے حکم لکھا ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایسی بات کی نسبت کرے متعمدن جان بوجھ کر، جو آپ سے ثابت نہیں تو یہ کفر ہے، کیونکہ آپ کی ہر بات کا تعلق دین کے ساتھ ہے. جب آپ کی طرف غلط باتیں منسوب کریں گے تو دین میں بگاڑ ہے گا. آپ کا ہر حرکت سکون دین ہے، اس لیے یہ اشارے والی بات نہیں. اب وہ سارے اور ان کے نظر میں نادی کہ میں پیغمبر اشارہ کر کے چاند کو ٹکڑے کر دیتا ہے، فلاں دیتا ہے، نہیں، کچھ بھی نہیں. اب آؤ میں بتاتا ہوں چاند ٹکڑے کیسے ہوا. دلائل نبوت، ابو نعیم یہ بڑے محدث ہیں، الاصبہانی کی دلائل نبوت کتاب ہے، اس میں رقم الحدیث حدیث نمبر 209 ہے. اس میں ابو نعیم نے بات کی اور فرمایا کہ 14ویں کا چاند تھا، لیلۃ القدر 14ویں کا چاند تھا. مشرکین اکٹھے ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے ان کنت صادقا فشق القمر، اگر آپ سچے ہیں تو چاند ٹکڑے ہو جائیں. یہ مطالبہ کیا مشرکین نے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بتاؤ ان فعلتو، اگر یہ مطالبہ پورا ہو جائے تو کیا خیال ہے آپ کا؟ انہوں نے کہا کہ ہم مان لیں گے، چاند ٹکڑے ہو گئے ہم مان لیں گے، پھر تو ہم مان لیں گے. اب جملہ سننا ہے، فَسَأَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر نے اللہ سے دعا کی. نبی کریم علیہ السلام نے اللہ سے کیا کیا؟ اللہ سے سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اللہ سے، اور دعا کرتے ہوئے فرمایا
کا ماحول، یہ میرا تصرف نہیں، یا اللہ تو مہربانی کر۔ اور یہ مشرک مطالبہ کر رہے ہیں چاند ٹکڑے ہو جائے، تو مہربانی کر کے چاند کو ٹکڑے کر دے۔ اللہ کے محبوب نے دعا کی اور اللہ نے چاند کو 2 ٹکڑے کر دیا۔ یہاں معجزے کی حقیقت بھی آ گئی۔ چاند کا ٹکڑے ہونا یہ معجزہ ہے یا نہیں؟ جو عوام بیٹھے ہو نا وہ بولو، چاند کا ٹکڑے ہونا معجزہ ہے یا نہیں ہے؟ بہت بڑا معجزہ، لیکن یہ معجزہ پیغمبر کے اختیار میں نہیں، پیغمبر کے تصرف میں نہیں، اس پہ پیغمبر کی قدرت نہیں۔ پیغمبر کا کام ہے سألا، اللہ سے مانگنا۔ پیغمبر خدا سے مانگتا ہے یا اللہ تو ان کا مطالبہ پورا کر دے۔ اس حدیث سے پتہ چلا کہ کوئی معجزہ بھی کسی نبی کے اختیار میں نہیں ہوتا۔ یہ جو اہل بدعت سارے کے سارے عوام کو دھوکہ دیتے ہیں، کوئی نہ کوئی معجزہ پیش کر کے فلانا معجزہ، فلانا معجزہ، فلانا معجزہ۔ ہم کہتے ہیں معجزات پر حق، کرامات پر حق، لیکن معجزے میں ایک رتی جتنا اختیار بھی پیغمبر کا نہیں ہوتا۔ کرامت بھی ایک تل ذرا جتنا اختیار بھی ولی اللہ کا نہیں ہوتا۔ اس میں اختیار اور قدرت کس کی ہوتی ہے؟ صرف اللہ، صرف اللہ کی قدرت ہے۔ وہ چاہے زہر کر دے، نہ چاہے وہ چاہے پیغمبر کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری کر دے۔ حدیبیہ کا کنواں خشک تھا، صحابہ نے شکایت کی، آپ نے فرمایا برتن میں پانی لاؤ، اور اللہ کا نام لیا، دعا کی اور انگلیاں برتن میں رکھی، پانی کے نہریں جاری ہو گئی، چشمے ہی نہیں، انگلیوں سے پانی کے چشمے تھے۔ اور صحابہ کہتے ہیں کہ ہم جتنے تھے خود بھی پیا، اور ہم نے دیکھا کہ حدیبیہ کا کنواں جوش مار رہا تھا، ہم نے پیا، غسل کیا، جانوروں کو پلایا، لیکن اس کے بعد آگے ذرا صحابی کا ذہن دیکھو، فرماتے ہیں اگر ہم 1,00,000 بھی ہوتے نا، 1,00,000، تب بھی پانی کم ہونے والا نہیں تھا، کم نہیں ہوتا تھا۔ اس کی غلطی۔ اور دوسری جانب بخاری شریف، پیغمبر کریم بیٹھی، صحابہ بیٹھی، حضرت عائشہ کا ہاتھ تلاش ہو رہا ہے، نماز کا وقت ہو گیا، پانی کوئی نہیں، پانی نہیں، آپ بھی پریشان ہیں، صحابہ بھی پریشان ہیں کہ وضو کدھر سے کریں گے، پانی نہیں، کوئی انگلیاں نہیں۔ حدیبیہ میں پانی کے چشمے جاری کر دیے اللہ نے، آج کوئی انگلیاں مبارک ہیں، اور انہی انگلیوں مبارک والی مبارک شخصیت خود پریشان ہے، کیا پانی نہیں؟ حتیٰ کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عائشہ کے پاس ہے، بیٹی تھی، اور حضرت صدیق کو غصہ تھا نماز میں رہ آئے، حضرت عائشہ بتاتی ہے کہ مجھے یوں آ کر مارنے لگی، یوں آ کر کہ تیری وجہ سے نماز لیٹ ہو رہی ہے، پانی نہیں مل رہا تیری وجہ سے، اور کہتی ہیں کہ انہوں نے یوں ہاتھ تو مجھے مارا تو میں ہلی نہیں۔ کیوں نہیں ہلی؟ اس لیے کہ نبی پاک کا سر مبارک میری گود میں تھا، اور میں اس لیے نہیں ہلی کہ اللہ کے محبوب بیدار نہ ہو جائے۔ جب تک بیدار ہوں
اللہ کے رسول جب تک بیدار نہ ہوں زندہ نبی کو پتہ نہیں کہ میرے ارد گرد کیا ہو رہا ہے. صدیق اکبر کے اس فعل کا پتہ یہ بخاری ہے. زندہ نبی کو پتہ. اور حضرت عائشہ کا بھی عقیدہ یہی تھا کہ پیغمبر بیدار ہوں گے تو پتہ چلے گا. جب تک آپ جاگیں گے نہیں پتہ چلے گا نہیں. اور یہ بے ایمان کہتا ہے کہ مردہ 8 گز مٹی کے اندر سے دیکھتا ہے. واہ واہ. آپ ایمان سے بتائیں ایسے لڑ کے پیچھے نمازیں پڑھیں گے کہ اپنا امام بنائیں گے؟ پورے قرآن کا مشکل ہے. پورے واپس آ جائیں. قیامت کی علامت شک کے کمر یہ بھی ہوگی. یہ علامت بھی پوری ہوگی. پھر بھی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور چند علامتیں ذکر کی. آپ غنیمت کا مال تقسیم کر رہے ہیں. اس کا میں صرف اختصار کروں گا حوالہ کے لیے. مفصل حدیث آپ کئی دفعہ سن چکے ہیں. ویسے یہ حدیث کے لفظ کرنے کا نہیں. تو ایک صوفی صاحب آ گیا, داڑھی ماشاءاللہ زبردست بہترین خوبصورت اور کپڑے بھی سفید کپڑے. تھا بھی بڑا کانٹا تراشا ہوا, صحیح کانٹا تراشا ہوا. آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہتا ہے اے دل یا محمد. رسول پاک پر اعتراض کرتا ہے کہ آپ نے انصاف نہیں کیا. کس پہ اعتراض کرتا ہے؟ بولو, میں نے جملہ عرض کرتا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ اعتراض کیا کہ آپ نے یہ غنیمت کا مال صحیح تقسیم نہیں کیا, ہمیں حصہ کم ملا ہے. رسول پہ بھی اعتراض کر دیا. اب ذرا دیکھنا, آپ نے فرمایا ومن عادل بِالدِّينِ, مجھ سے بڑا انصاف والا کون ہے؟ اگر میں انصاف نہیں کروں گا تو کون انصاف کرے گا؟ ایک روایت میں حضرت عمر اٹھے, دوسری میں ہے خالد بن ولید اٹھے اور کہتے ہیں اے سر یا رسول اللہ ہمیں تھوڑا سا اجازت دے, ہم اس صوفی کے ساتھ ذرا عدل کرتے, اس کا انصاف ہم ذرا پورا کرتے ہیں. بے ایمانہ رسول پاک پہ اعتراض کر رہا ہے کہ آپ نے انصاف نہیں کیا. محترم, آپ نے فرمایا چھوڑو, رہنے دو. یہ جو ہے اِنَّا مِن زِئِّ اِنَّا مِن زِئِّ اے من نسلِهِ, یہ آگے جو ہے اس کی نسل سے آخری زمانے میں ایک جماعت نکلے گی. اس کی نسل چلے گی, آخر زمانے میں ایک قوم آئے گی. اور یہ جو آدمی تھا اس کے بارے میں جہاں لفظ ہے بخاری میں بھی اور کتب حدیث میں بھی, یہ جو بزرگ تھا یہ تھا محلوق. محلوق کا کیا معنی کہ سر پر بالکل اس طرح پھرایا ہے. اس طرح والا سر بالکل رڑا ریٹ, کوئی بال ہی نہیں تھا, جیسے نواز شریف کا سر, لیکن اس کے تو بال ہیں نہیں. اس نے خود محلوق تھا, حلق سے تعلیم اس نے سر مڈایا ہوا تھا. خیر فرمایا وہ جو لوگ آئیں گے وہ کون ہوں گے؟ فرمایا کہ وہ قرآن کی تلاوت کریں گے
یقرأو قرات کریں، ان میں قاری بھی ہوں گے، حافظ حفاظ بھی، قاری یقرأو قرآن کی تلاوت کریں گے، لیکن لا یتجاوز حناجرہم قرآن ان کے اس سے نیچے نہیں ہوگا۔ اس کا معنی محدثین نے کیا کہ قرآن کی تلاوت کریں گے لیکن قرآن کا معنی نہیں، قرآن کی تفسیر معنی مفہوم کے قریب ہی جائیں گے اور قرآن کے مطابق ان کا عقیدہ نہیں ہوگا۔ قرات ہوگی، تلاوت بیچارے کریں گے لیکن عقیدہ کتاب قرآن کے مطابق نہیں، قرآن کا فہم بھی ان کو نہیں۔ ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ عدم فہم ہونا نہیں، ان کو فہم نہیں ہوگا، سمجھ نہیں ہوگی۔ آج کل کچھ لوگ ہیں قرآن کی تلاوتیں کرتی ختموں پر، شب جمعہ پر، جمعے پر بڑی تلاوتیں کریں گے بیٹھ کے، لیکن انہی کو قرآن کریم کی آیت کا معنی بتایا جائے تو ایسے لگتا ہے کہ پیٹرول پر آگ لگا دی، بگڑ جاتی ہے۔ عربی میں قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن معنی بتا دیا جائے تو بخار ہو جاتا ہے، بگڑ جاتی۔ یہ وہ لوگ کیونکہ صرف زبان پہ قرات ہے، تلاوت ہے، ختم ہے، ہر بدعت ہے، تعویذ ہے، سب کچھ ہے، لیکن حناجر سے نیچے نہیں، اس گھنٹی سے نیچے نہیں، نہ قرآن سمجھتے ہیں اور نہ قرآن والا عقیدہ اپناتی۔ اور فرمایا یمرقون من الدین کما یمرق السهم من الرمیہ، وہ دین سے اس طرح نکل جائیں گے جس طرح تیر کمان سے نکل جاتا ہے۔ یعنی ان پہ آپ جتنی محنت کریں وہ کبھی قرآن کا فیصلہ ماننے کے لیے تیار نہیں، جتنی ان پہ محنت کریں، بار بار سمجھائیں، وہ اتنے دین سے نکل جائیں گے کہ ان کی واپسی ناممکن ہوگی، چاہے ان کو جو بھی سمجھائیں، ہزار دلائل جو دو گے وہ ماننے کے لیے تیار، واپس نہیں آئیں گے، جائیں گے۔ اور کچھ سوچتے بھی ہو ساتھ ساتھ، یہ بھی دیکھنا ہے کہ یہ علامت کہیں پوری تو نہیں ہوگی۔ یمرقون نکل جائیں گے، من الدین مروق السهم من الرمیہ، اور کی نشانی ہوگی جو قاتلون اہل الاسلام، جو سچے مسلمان ہوں گے، سچے توحیدی ہوں گے، ان کے ساتھ ان کا روزانہ پھڈا لڑائی جھگڑا ہوگا، ہر روز جھگڑا ہوگا، لڑیں گے ان کے ساتھ۔ اور یدعون اہل الاوثان، اور جو قبر پرست مشرک، ان کے ساتھ ان کا بڑا جوڑ ہوگا، ان کو کبھی کچھ بھی نہیں کہیں گے، اہل توحید کے ساتھ لڑیں گے اور قبر پرست مشرکوں کے ساتھ ان کا پیار ہوگا، ان کے جنازوں میں، ان کے پیچھے نمازیں، ان کے کل 40ویں برادریاں، دعوتیں، کھانا پینا، ادھر کی شیشیاں دینا، مسواک والے ڈنڈے، یہ سارا کچھ ہوگا، اور کبھی ان کے خلاف نہیں بولیں گے، قبر پرستوں کے خلاف کبھی نہیں بولیں گے، اور اہل توحید کو کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ یہ بھی علامت ہو، سمجھو یہ علامات قیامت آئیں گے۔ اور علامت فرمایا یقولون من قول خیر البریہ،
وہ کہتے ہوں گے من قول خیر البریہ، رسول پاک کا نام استعمال کریں گے. خیر البریہ نبی پاک علیہ السلام. روایتوں کا نام لیں گے، روایتوں کا. حدیث کا مفہوم ہے جی، حدیث کا یہ مفہوم ہے جی. یہ یقولون من قول خیر البریہ، خیر البریہ کی طرف نسبت کر کے باتیں کریں گے. اور علامت فرمایا یحکرو بھی پڑھا گیا، احدکم صلاتہ بصلاتہم. ان کی اور علامتیں ہوگی، نمازیں بڑی پڑھیں گے، نمازوں میں زور ہوگا، اور اس طرح نمازیں پڑھیں گے کہ تم کہو گے کہ ہم تو ان کے مقابلے میں نماز پڑھتے ہی کوئی نہیں. اصل نمازی تو یہ اشراق، اوابین، تہجد، صلاۃ تحیۃ المسجد، دوپہر کو شام کو نوافل پڑھ پڑھ کے ماتھے پر اونٹ کا گھٹنا چھاپا ہوئے پڑھ پڑھ کے پڑھی پڑھیں گے. اور صومہ بصومہم، روزے بڑے رکھیں گے. ہر ہفتے میں آپ سے پوچھیں گے، آپ پوچھیں گے ان سے کیا نہیں کہ مجھے روزہ ہے، مجھے روزہ ہے. روزے تم سمجھو گے یار ہم تو روزے رکھتے ہی نہیں ہیں، یہ اتنے روزہ رکھنے والے، اتنا آگے، اتنا آگے. اور فرمایا ان کا جو عمل ہوگا ان کے اعمال کے مقابلہ میں تم سمجھو گے ہم تو بالکل عمل ہے. عمل والے لوگ اور اصل لوگ تو جی اصل لوگ ہیں، اور ایمان یقین کی باتیں کرتے ہوں گے، ایمان یقین. لیکن لا یجاوز ایمانہم حناجرہم، ان کے ایمان یقین کی بات بھی صرف زبان پہ ہوگی، اندر نہ ایمان ہوگا نہ عقیدہ ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا. ان کی نمازیں کثرت سے، روزے کثرت سے، اور ان کے اعمال بڑی کثرت سے. تم کہو گے یار ان لوگوں کے اعمال ہیں، یہ بڑے عمل والے لوگ ہیں، بڑے اعمال کرنے والے لوگ ہیں. اور فرمایا السنتہم احلی من السکر، ان کی زبانیں گڑ سے زیادہ میٹھی. السنتہم، ان کی زبانیں گڑ پشاور والا گڑ جانتے ہو کہ نہیں جانتے؟ گڑ سے زیادہ میٹھی ہوگی. وقلوبہم قلوب الذئاب، اور ان کے دل بھیڑیوں سے زیادہ خطرناک ہوگی. زبانیں میٹھی، اندر تھوڑا کھولو، معاملات کرو اس کے ساتھ، چلو پھرو اس کے ساتھ. اور جب معاملات کرو گے تمہیں پتہ لگے گا ماروئے ہم نے کیا سمجھا تھا، اور یہ اندر سے رتہ لال کیا چیز نکلی ہے. قلوبہم قلوب الذئاب، ذئاب بھیڑیا وہ درندہ ہے جو ظالم درندہ، اندر سے پورے ظالم ہوں گے. لوگوں کا مال ہڑپ کرنا، تجارت میں دھوکہ بازی کرنا، لوگوں کو دین کے عنوان سے ٹھگی کرنا، اور اندر سے سب کچھ بےمانی کرنا. فرمایا یہ ہو کہ ان کے اندر کا حال ہوگا، اوپر کا حال بڑا خوبصورت. السنتہم احلی من السکر، اور فرمایا سیماہم، اور ان کی علامت یہ ہوگی کہ اس جماعت میں اکثریت کا حال یہ ہوگا کہ وہ سر کا حل کرائیں گے، پستروں سے سر کو صاف کرتے ہیں. سر اٹھا کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ صرف وہ نہیں، روز
بالکل سر پہ ایئرپورٹ اس طرح پھرائیں گے ایک، اور دوسرا تحلیل مسجدوں میں ٹولیاں بن کے بیٹھیں گے ہلکا سے، اور تیسرا ٹولیاں، ایک ٹولی ادھر بیٹھی ہے، ایک ٹولی ادھر بیٹھی ہے، ایک ٹولی ادھر بیٹھی ہے، اور جب چلیں گے راستے پہ روڈ پہ چلیں گے تو ٹولیوں کی شکل میں چلیں گے، 5 7 ادھر جا رہے ہیں، 5 7 ادھر جا رہے ہیں، یہ چلیں گے۔ اور فرمایا ہوں گے کون؟ اگر آپ ان سے گفتگو کریں حدثاء الاسنان صفحاء الاحلام، اگر ان سے آپ بات کریں تو ان کی یہ منظر بڑے کمزور بالکل پاگل سے منٹر بے وقوف، اگر آپ ان سے گفتگو کریں گے تو صبح ان کے عقل نہیں ہوگی، اور میرے چبل بالکل چبل گدھے کٹھے ہوئے، ان کے ساتھ آپ چھڑیں گے، کوئی عقل کی بات نہیں کرے، بس جو ہوگا سو ہوگا، لیکن بالکل بے وقوف ہوگی۔ یہ آگے فرمایا فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ، جب تمہیں ایسی جماعت مل جائے، علامتیں اور بھی ہیں، لا يزالون يخرجون، یہ ہمیشہ نکلتے ہیں، ٹولیوں کی ٹولیاں نکلیں گی پورے رش کے ساتھ، حتی یلحق آخرهم مع المسیح الدجال، حتیٰ کہ آخر میں یہ دجال کے ساتھ مل جائیں، آخر میں یہ سب دجال کے ساتھ مل جائیں گے۔ جو ہے میری طرف دجال، بڑا دجال آئے گا بعد میں، اس کا انشاءاللہ آئندہ جمعے میں تذکرہ کروں گا وہ دجال کیا ہے، لیکن اس دجال سے آنے سے پہلے اس دجال کا نیٹ ورک ہے، اس دجال کا ماحول ہے، اس دجال کا نیٹ ورک ہے، بڑا دجال آخر میں آئے گا، اس کے مرید پہلے رہیں گے، دجالی نیٹ ورک، دجالی نظام، مغربیت کا تسلط اور کفر کے نظام کا تسلط، اسی کا نام ہے دجالی نظام۔ کتاب و سنت کے مقابل کتنے مذاہب، چاہے قانون کی شکل میں، چاہے مغربی جمہوریت کے نام پر، چاہے کسی اور نام پر، یہ جتنا دجال کا نظام ہے، امریکہ، برطانیہ، ان کی سب پالیسیاں، ان کے سارے یہ ہتھ کنڈے، یہ سب کے سب یہ دجال کا نیٹ ورک ہے، یہ سارا دجال کا نظام ہے۔ لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ دجال آئے گا، وہ تو آئے گا نا، دجال کا ماحول پیدا ہو چکا ہے اس وقت، کہ جتنا دنیا کفر جو کچھ پالیسیاں بنا رہی ہے، یہ سب قرآن مقدس کے بدلے مقابل طاغوتی دجالی کارندے یہ پوری دنیا میں جال بچھا چکے ہیں، اور پوری دنیا میں دجال کا ایک نیٹ ورک ہو چکا ہے، اور وہ مذہب کے رنگ میں بھی، سیاست کے رنگ میں بھی، قوت کے رنگ میں بھی، ملکوں کے رنگ میں بھی، اقوام متحدہ کے رنگ میں بھی، یہ اقوام متحدہ یا یہ لوگ، یہ اصل اس دجال کے اصلی ایجنٹ ہیں، اور اصلی کے لیے یہ کوئی جماعت ہے، یعنی وہ تو آئے گا، اس سے پہلے جس زمانے سے ہم گزر رہے ہیں، یہ دجالی نظام کا زمانہ ہے، ہر طرف دجالی نیٹ ورک ہے، تو یہ جماعت جو کام کر رہی ہے یا کر رہی ہوگی، یہ دجال، اور دجال یہودیوں میں سے ہوگا، یہ اسرائیل اور یہود کی پالیسی اور مشن کے معامل ہوگی،
دجال سے ملیں گے۔ یہود کا مشن یہ ہے کہ مسلمان قرآن سے دور ہو جائیں، پڑھے سے ہی نہیں سمجھے نہیں۔ پچھلے دنوں ایک کتاب شائع ہوئی، اس میں یہود کے چند نکات تھے، ان کا اصل مشن، اس میں یہی پہلا نقطہ یہ ہے کہ نوجوان نسل کو قرآن کے قریب نہ آنے دیا، قرآن سمجھے نہیں، یہ سے بڑا نقطہ۔ آج مذہب کے نام پہ بھی ایسی تاریخیں ہیں، دجالی جو سب سے بڑی دشمن ہے فہم قرآن، درس قرآن نہ ہو، ترجمہ قرآن نہ ہو، قرآن پڑھا نہ جائے، سمجھا نہ جائے، ہر جگہ پہ مخالفت کریں گے، ہر جگہ پہ۔ یہ اس دجالی نظام کی معاملت ہے، اسی لیے یضحک آخرہ مع المسیح الدجال، آخر میں اسی دجال کے ساتھ چلیں گے جس کا کام کریں گے جہاد سے متنفر کرنا، جہاد سے متنفر کرنا اور نفاذ شریعت کی پرواہ نہ کرنا، اور ایسی پالیسی کہ عوام کے ذہن میں نفاذ شریعت کا داعیہ اور جذبہ ہی ختم ہو جائے، وہ جماعتیں اس پہ کام کریں گی۔ اور علماء ربانی ان پہ اعتراضات کرتے ہیں، اس نے بھی کیے تھے نا، پہلے نے بھی رسول پر اعتراض کیا، اور یہ بھی علماء ربانی توحید و سنت بیان کرنے والے ان کے خلاف پراپاگنڈا ہوئے ہر جگہ پہ، اور جی فلانا ہے نا، فلانا بڑے فتوے لگاتا ہے، فلانا ہے نا فلاں۔ اب دیکھو میں اپنی بات کر رہا ہوں یا رسول اللہ کی بات بتا رہا ہوں؟ حدیث نہ ہو میں ذمہ دار، جب حدیث آ گئی پھر ضد چھوڑ دینا، پھر سوچ، اور یہ تو تواتر تک پہنچی ہوئی حدیث ہے اور متعدد اسانید کے ساتھ۔ تو خیر فرمایا دجال کے ساتھ ملیں گے، اب تم نے کیا کرنا ہے؟ ایاکم و ایاہم، خبردار اپنے آپ کو ان سے بچانا، ان کو اپنے آپ سے بچانا، یعنی تم ان کے ساتھ اشتراک نہ کرنا، کیوں لا یضلونکم، کہ ایسا نہ ہو کہ تمہارا بیڑا بگڑ کر تمہیں بھی راستے ہٹا دیں، اس لیے باقی اگر چل جائے بس۔ فرمایا لئن انا ادرکتہم، سبحان اللہ، لئن انا ادرکتہم، اگر میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ زمانہ پا لوں اور میں اس زمانے تک زندہ ہوتا یا زندہ رہوں یا زندہ ہوتا، لَأَقْتُلَنَّهُمْ قَتْلَ عَادٍ، میں محمد مصطفیٰ ان کو اس طرح کر کے قتل کرتا ہوں یہ اللہ نے قوم میں آج بتایا۔ حدیث کے ٹکڑے ہیں بھائی، حدیث کے ٹکڑے ہیں۔ لَئِنْ أَدْرَكْتُهُمْ لَأَقْتُلَنَّهُمْ، سوچو رسول پاک کا فرمان، کہیں اس میں پھنسے ہوئے تو نہیں ہو؟ کہو اللہ بچائے، مجھے بولو اللہ بچائے۔ نشانیاں آ گئی، اب ایسی نشانیاں جس گروہ میں پائی جائیں گی تو رسول پاک کا فرمان ذہن میں رکھنا، یہ بھی علامات قیامت میں سے۔ اور حدیث آئی علامات قیامت میں، فرمایا یتبع الدجال من امتی سبعون الفا، سبعون کا جملہ کثرت کے لیے، تحدید بالعدد نہیں، فرمایا کہ میری امت کے 20 نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں افراد ہوں گے،
ہو گئے یہ مشکات بھی چلو سننا بھی علیہم السیجان ان پر چادریں پگڑیاں سبز ان کی اور وہ دجال کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے. آج نظر تو نہیں آ رہے سب تقریباً. اب ذرا سوچو کہ پیارے پیغمبر نے جو علامتیں بیان کر دی وہ پوری ہو رہی ہے یا نہیں؟ جب علامتیں پوری ہو رہی ہے تو اصل چیز کا انکار کیسے؟ آج لوگ دجال کے منکر کہتے ہیں دجال کوئی نہیں آتا اور کوئی کہتے ہیں حضرت عیسیٰ کا نزول کوئی نہیں. ایسے بے ایمان پیدا ہو گئے. میں کہتا ہوں کہ پیغمبر کریم نے جو پیشین گوئی فرمائی اور جو علامتیں فرمائی وہ علامتیں تو ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. ایک آدمی سورج دوپہر پہ کھڑا ہو اور وہ سورج کو دیکھ کر کہہ رہی تھی سورج طلوع ہو گیا ہی نہیں. اس کو بولا جائے گا گدھے سامنے جو کھڑا ہے سورج. تو آپ نے جو دجال کی علامتیں ذکر کی وہ تو ہم نے آنکھوں سے دیکھ لی, آنکھوں سے دیکھ رہی ہے. اب کبھی ہمارے نہیں دیکھے آپ نے. ابھی بھی انکار ہو سکتا ہے کہ دجال آئے گا یا یہ جو مخلوق الراز سے ویسی جماعت آپ نے نہیں دیکھی جن سب کے سر مڈے ہوئے بطور جماعت کے مسجدوں میں ٹولیاں بن کے بیٹھے ہوں اور بڑی میرے دوستوں بزرگاں بڑی میٹھی میٹھی تقریریں کرتے ہوں, مشرکوں کے پیچھے نمازیں توحیدیوں کے ساتھ لڑائی کرتے ہوں اور نمازیں روزے ذکر اذکار میں آپ سے بھی آگے ہوں. ایمان سے بتاؤ آپ نے دیکھے یا نہیں دیکھے؟ جب یہ دیکھ لیے تو اب دجال کا انکار کیسے؟ جو آپ نے نشانیاں بتا دی وہ نشانیاں تو ہم آنکھوں سے دیکھیں. اور جی دجال کوئی نہیں آئے گا. آج کل میڈیا والے بھی کہہ رہے ہیں, وہ ہم کہتے ہیں یہ میڈیا بھی دجال کا نیٹ ورک ہے. آپ میڈیا بھی دجال کا نیٹ ورک ہے. اسی لیے یہ دجال اگر پاکستان میں یا امریکہ میں کتا مرنا کتا ایکسیڈنٹ میں آپ کا پورا میڈیا مصروف ہوتا ہے. اور پچھلے دنوں افغانستان میں 100 سے زیادہ بچے شہید ہوئے, بچے چھوٹے بچے. لیکن ان دجال کے کارندوں اور اس نیٹ ورک نے بس تھوڑی سی خبر ہے, تھوڑی سی سب دجالی نیٹ ورک ہے. چاہے وہ جمہوریت کے رنگ میں ہو, چاہے وہ میڈیا کے رنگ میں ہو, چاہے وہ کسی اور نظام کے رنگ میں ہو, جو بھی انگریز اور مغربیت کا اس وقت پروگرام ہے وہ سب دجال کا نیٹ ورک ہے اور اسی کی تعریف ہے. مسئلہ بالکل صاف ہے. اور خیر آسان ہم دیکھ رہے ہیں یتبعون الدجال من امتی. ایک مولوی صاحب مجھے کہہ رہا تھا اس کی سند, میں نے کہا مشاہدہ سند سے کبھی ہے. مشاہدہ جو ہے وہ سند سے کبھی ہے. آنکھوں سے نظر آ رہی ہے, آنکھوں سے, اور ہزاروں کی تعداد میں ہوں گے. آج وہ جب آدمی پیدا ہو گئی اور فرمایا اور حدیث آئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ ان سے فرماتی ہیں کہ اللہ کے سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا, کانوں سے سنا. فرمایا یقول ان اللہ لا یقبض العلم انتزاعا. اللہ رب العزت علم کو اس طرح نہیں ختم کرے گا کہ رات کو علماء سوئیں اور صبح سب کچھ بھول چکے. اس طرح اللہ تعالی علم کو ختم نہیں کرے گا. اور علم کا ختم ہونا
علم ہے کئی والا علم. یہ جو ریاضی، سائنس، بیالوجی اور یہ ساری بیولوجی، یہ سارے کیا ہے؟ صرف اور صرف پیٹ کا دھندا ہے. ڈاکٹری اور جتنی ڈگریاں ہیں یہ پیٹ کا فن. جیسے گدھے والے کے پاس ایک فن، تو ڈاکٹر کے پاس بھی ایک فن ہے. نہ انسانیت ہے نہ علم. ڈاکٹر میں تو موبائل ڈاکٹروں کی بات نہیں کر رہا. اچھا خیر، بہرحال فن میں علم ہے کتاب و سنت کا. فرمایا اس طرح نہیں ہوگا کہ علماء ربانی سوئیں اور صبح بھول چکے ہوں. ایسے نہیں ہوگا. انتزاعات نہیں ہوگا، بلکہ ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم. لیکن اللہ علم کو اٹھائے گا اور علم ختم کرے گا بقبض العلماء، علماء کو مارنے کے ساتھ. جو بڑے بڑے عالم ہوں گے، بڑے بڑے صحیح معنی میں علم کے وارث، وہ دنیا سے اٹھتے چلے اور ان پہ موت آتی چلی جائے. اور جو باقی بچیں گے خلیفے، صاحبزادگان یہ وراثت کا ناش کریں. ان کے جو اصل گدی نشی، اصل علم اور مسند و ارشاد کے وارث ہوں گے، وہ دنیا سے چلے جائیں گے اور ایک ایک کر کے چلے جائیں گے. آپ دیکھیں اس دور میں علماء ربانی کتنی جلدی آ رہی ہے. علماء ربانی یعنی 2-3 سال دیکھ لیں، اس میں بڑے بڑے ربانی علماء، بڑے بڑے حضرات دنیا سے چلے گئے. اور فرمایا ان کے بعد جو آئیں گے نا، خلف من بعدہم خلفون، ان کے بعد آنے والے میں بھی یہ بتا رہا تو وہ سارے دین کا بیڑا غرق کریں گے اور دین کو تباہ کریں گے. اور دین کو ہمیشہ تباہ کیا ہے سرکاروں نے. بڑے علماء کے وارث بننے کے حال ہوتے نہیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ بڑے عالم کا بیٹا ہے اور وہ ہوتا ہے میرا الو، پتہ شتہ کسی چیز کا نہیں ہوتا، اور اس کو بنا لیتی پیر تے مرشد تے عالم تے علامہ تے سارا مسند کا وارث. اسی سے دین تباہ ہوتا ہے. دین میں وراثت نہیں چلتی، علم دین میں بھی وراثت نہیں چلتی. یہ اللہ کا انتخاب ہے، جس کو چاہے دیتی. خیر بہرحال صاحبزادہ بھی ہو، اللہ واسطے سے ناراض نہ ہونا، حدیث کا مفہوم حتی اذا لم یبق عالما، حتیٰ کہ کوئی صحیح معنوں میں عالم وہ نہیں رہے گا. لوگ سمجھتے ہیں عالم خطیبوں کو، خطیب عالم بھی. حالانکہ یہ بات ذہن میں رکھو کہ خطیب جو صرف خطیب ہو جس نے نہ کتابیں پڑھی نہ پڑھائی، صرف چند تقریریں رٹی رٹائی اور سٹیج پہ ناچ ڈانس اور صرف وہ سر گانا بجانا، وہ عالم نہیں ہوتا. وہ واعظ ہے. تقریر عوام کسی میں دھوکے میں پڑی ہوئی ہے. وہ جو واعظ اور تقریریں کرنے والے ہوتے ہیں نا، مذہبی تاجر، ان کو یہ سمجھتے ہیں یہ محدث اعظم بھی ہے، یہ مفسر عظیم بھی ہے، یہ مفتی اعظم بھی ہے، اور سارے مسئلے حدیث کی تحقیق بھی خطیب سے، تفسیر کی تحقیق بھی خطیب سے، فقہ کا مسئلہ بھی خطیب سے. اور خطیب ہوتا ہے میرا بیچارہ ان پڑھ. خطیب ہم اس کو بناتے ہیں جو ہمارے علم والے وقت میں نہیں کر سکتا، وہ ہم آپ سے تقریر ہے. یہ میں حقیقت بات بتا رہا ہوں. عالم بنتا ہے کہ علم پڑھنے سے، اور صرف پڑھنے سے نہیں، پھر پڑھانے سے. جو مدرس نہیں، جس نے کتابیں پڑھائی نہیں، ہماری اشاعت التوحید و سنت اس کے مکرنے نہ کے ممبر بننے کی شرط ہے. ہمارے علماء نے کہ کم از کم 10 سال تک کا مدرس ہو اور 10 سال تک کی کتابیں پڑھائی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ 10 سال اس نے کتابیں نہیں پڑھائیں، اس کو تم عالم کہتے ہو. حقیقت
میں جائے. اور مقننہ میں تو مسائل پہ گفتگو ہوتی ہے، وہاں پر مسائل دینے میں بات آتی ہے، تو مسائل پہ وہ اس کو گفتگو کرنے کا حق ہی نہیں. جو مدرس نہیں ہے، جو کم از کم 10-12 سال بیٹھ کے اس نے کتابیں پڑھائی نہیں، مسائل پہ گفتگو کرنے کا اس کا حق ہی نہیں ہے. یہ تو ہے کہ طے شدہ مسائل کو بیان کرے، بالکل ٹھیک. طے شدہ ہے ان کی تشریح کریں. کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں عوام کا بالکل حق ہے، وہ بات نہیں کر رہا. عوام کا یہ حق ہے کہ جو مسئلہ طے شدہ ہے اس کو بیان کرے، اپنی طرف سے مسئلے نکالے نہیں اور خود آپ حقیق نہ بنیں. یہ بھی آج کے دور کی مصیبت ہے کہ اعجاب و قیامت کی علامت میں سے جس آدمی کو 4 ٹک اردو کی کتابیں آ جاتی ہے نا، وہ بھی کہتا ہے کہ امام ابن تیمیہ میں اور شاہ ولی اللہ تو مجھ سے بھی پیچھے تھا، میں اس سے بھی آگے. یہ علامات ہے قیامت سے. چوہے کو حریر مل گئی، مشہور کہاوت ہے، تو اس نے بورڈ لگا دیا بھئی جب پنسار سٹو، یہ پنسار سٹو کا بورڈ نہیں لگانا، علم کے ہر وقت محتاج رہو اور علماء ربانی کے ہر وقت قدردان رہو. یہی لوگ ہیں تمہارے ایمان کے محافظ ہیں. اور یہ بات بھی میں بادل ناخواستہ کر رہا ہوں آپ کا ایمان بچانے کے لیے کہ آپ ہر خطیب ہر بات سمجھتی ہیں کہ یہ عالم ہے اور اس کے مسئلے پوچھتی ہیں اور وہ پریشان ہوتی ہیں. دین کا مسئلہ پوچھو کسی ماہر شریعت سے، جو شریعت کا ماہر ہو. ہر ٹوپی والا، ہر اینک والا، ہر داڑھی والا، ہر 4 صورتوں والا محلے کا امام، ہر سٹیج پہ کودنے والا فنکار، ہر سٹیج پر بہانے بچانے والا، ڈانس زیادہ کرنے والا گلوکار، یہ مذہبی گلوکار فنکار یہ اپنی گلوکاری گاتے رہے، لیکن محمد مصطفیٰ کی مسلک کے وارث نہیں. حتیٰ اذا لم یب کے عالمن، عالم چلے جائیں گے. اتخذ الناس رؤوسا جہالا، لوگ اپنا مذہبی لیڈر بنائیں گے نرے جاہلوں کو. آپ کو تو سمجھ آ گیا جاہل کو، نرے جاہل جن میں علم کا کوئی پتہ نہیں، اردو کی تقریریں رٹی ہوئی، کیسے سن کر خطیب بنے ہوئے، ایک دوسرے کی نقالی کر کے مقرر بنے ہوئے اور چوری چھپٹی کر کے ادھر ادھر اخباریں پڑھ کے جمعہ پڑھانے والے ڈائجسٹ رسالے اکٹھے کر کے عوام میں بڑے بڑے واعظ خطیب العصر کے مغرب بنے ہوئے. یہ سارے خطیب العصر اور مغرب رؤوسن جہالا، لوگ جاہلوں کو اپنا مذہب کا رہنما بنا لیں گے، مذہبی رہنما. اور تحقیق کرو تو ایک پیر بھی پڑا ہوا ہے ترنول کے اردا گرد. اگر کسی پیر کو ناز ہو نا میں پڑھا ہوا ہوں، خدا کی قسم میرے سامنے بیٹھ کے صرف ایک کتاب کے کام ہے، آسان سی کتاب، بے شک خربوزے چلے جاؤ جی، ایک کتاب کا صفحہ پڑھ لے، نرا جاہل کیا چاہتا، کوئی علم نہیں. یہ بیچارے پڑھے تو ہے ہی نہیں، اور جب پڑھے مرید مل گئے، کوئی چاپی کرنے والا اور کوئی آگے سے رومیہ کرنے والا، کوئی چندے دینے والا، کوئی وظیفے دینے والا. اب یہ بیچارے ایسے ہیں شروع سے لے کے ان کو اگر کرسی پہ بٹھانا ہو 4 پیچھے سے پکڑتے ہیں، 4 آگے سے پکڑتی ہیں، سارے آرام سے اس کو اٹھا کے اوپر رکھتی. تو ایسا ادھر تو زور لگتا ہے. مطالعہ یہ علم آسان چیز نہیں، سب سے مشکل. یہاں تو جاگنا پڑتا ہے، ساری راتیں جاگنا پڑتا ہے، تحقیق ہوتی ہے، مسائل ہوتی ہیں. ایک چیز کو تلاش کرنے کے لیے کئی دن لگ جاتی ہیں. اور جو بیچارے شو سے ہی فارغ نہ ہو، محقق التعاویذ
کیا پاکستان میں گدیاں پیر ان میں ایک بھی عالم نہیں، سب کے سب جاہل ہیں، نرے جاہل ہیں. اتخذ الناس رؤوسا جہالا. علامات قیامت پوری ہو رہی ہے کہ نہیں؟ فرمایا جاہلوں کو اپنا رؤوس بنائیں گے، پیر بنائیں گے، وڈیرا بنائیں گے. ابو جہل فسئلوا، ان سے ہوگا استفتاء، مسئلہ پوچھیں گے. کیونکہ اوپر بورڈ لگا ہوا حضرت مفتی اعظم صاحب، اور مفتی اعظم صاحب اگر دے دیں تو خدا کی قسم آتی قدوری بھی ہدایت بڑی بات، ابتدائی کتابیں بھی آتی. آج کل مفتی کورس ہوتا ہے، جو مفتی کورس 8 سال پڑھ کے نا، 8 سال پڑھنے کے بعد چند رسالے پڑھ کے وہ بن جاتا ہے مفتی. میں کیا باقی مفتی ناراض نہ ہونا، وہ مفتی من الافتاء نہیں، مفتی من المفت ہے. جو ہے فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوا أَضَلُّوا. ان کو پتہ کچھ نہیں ہوگا اور بغیر علم کے فتوے دیں گے. آپ کہتے ہیں نا اور جی فتویٰ آ گئی ہے، اور جی فلانے دارالعلوم سے فتویٰ آ گئی ہے. فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ. ان مفتیوں کے علم میں فتوے ہوں گے نری جہالت پر، نری بے وقوفی پر. خود بھی گمراہ ہوں گے، لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے. انشاءاللہ جمعے کی نماز کے بعد جہاں اسی مسجد میں طلباء کا وہ درس ہوگا اور مسئلہ چل رہا ہے حاضر و ناظر. جو ہمارے عوام ساتھی سننا چاہیں وہ تشریف رکھیں. جمعے کی نماز کے فوراً بعد یہاں پر درس ہوگا اس مسئلے پر جو مشہور ہوتا ہے حاضر و ناظر اسی مسجد میں. ہاں ایک اور اعلان بھی سن لیں، آج مغرب کی نماز کے بعد